السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورس کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ویورس، میں ہوں ڈاکٹر انصر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الشفا کلینک ہیلتھ ایڈوائزر۔ ویورس، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، بلکہ وہ ایک بیماری نہیں ہے بلکہ وہ ایک سیٹ آف ڈیزیز ہے، یعنی کہ بیماریوں کا ایک گروہ ہے، بیماریوں کا ایک سیٹ ہے جس کے بارے میں ہم آج بات کرنے والے ہیں، جس کو عام زبان میں لوگ بواسیر کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے علاقے میں ایک مائنڈ بنا ہوا ہے، ایک نیگیٹیوٹی ہے، چاہے مریض کو ریکٹم کے اوپر جو پیشاب کی نالی کا راستہ ہے یا مقد کے اوپر اگر خارش ہو رہی ہے یا مقد کے راستے سے، پیشاب کی سٹول کے راستے سے آپ کو کوئی بلڈ آ رہا ہے، تو مریض آ کے فیل کرتا ہے کہ اس کو پائلز ہو گئے، یعنی کہ بواسیر ہو گئے، حالانکہ وہ بواسیر نہیں ہوتی، کچھ اور بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جس کو ہم عام طور پر نظر انداز کر کے ہم اس کو بواسیر کا نام دے دیتے ہیں، لیکن وہ بواسیر نہیں ہوتی بلکہ کچھ اور بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ تو مریضوں نے ایک اپنی کلاسیفیکیشن بنائی ہوئی ہے کہ مریض کو ایک بادی بواسیر ہے، ایک خونی بواسیر ہے، چاہے وہ مریض کو خارش ہو رہی ہو یا کوئی پھوڑا ہو یا کچھ اور ہو رہا ہو، تو مریض فیل کرتا ہے اس کو بواسیر ہو گئی ہے۔ آج ایک بات ذہن نشین کر لیں، اپنے ذہن میں رکھ لیں، بواسیر کوئی زیادہ بڑی بیماری نہیں ہے اور ایک ہی بیماری ہے، اس کی کوئی کلاسیفیکیشن نہیں ہے، اس کی صرف ایک بیماری ہے، اس کا نام بواسیر ہے۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، جو ریکٹم ہے، جو پیشاب کی نالی ہے، پخانے کا راستہ ہے، اس میں جو بلڈ کی نالیاں ہوتی ہیں، رگیں ہوتی ہیں، وہ پھول جاتی ہیں۔ تو پھولتے وقت جب ہم سٹول پاس کرتے ہیں تو سٹول پاس کرتے وقت وہ رگیں پھٹ جاتی ہیں، بلڈ کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو ہم بواسیر کہتے ہیں۔ اور یہ ہے بواسیر، اس کے علاوہ باقی جتنی بھی علامات ہیں ان کو بواسیر سے متبادل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں جو اہم بات آپ کو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر فیمیل کو چھاتی میں کوئی گلٹی بن جاتی ہے، چیسٹ میں کوئی رطوبت بن جاتی ہے، کوئی سویلنگ سی فیل ہوتی ہے، تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ چیسٹ کینسر بھی ہو سکتا ہے، تاکہ آپ اس کا الٹرا ساؤنڈ کروا سکتے ہیں، آپ اس کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، آپ اس کو جلد از جلد کسی ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کو اوپن کریں، کھلوائیں کہ یہ ہے کیا، کس وجہ سے بنی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، تو تاکہ آپ کسی بڑی مصیبت سے، بڑی بیماری سے بچ سکیں۔ اسی طریقے سے اگر پیشاب کے راستے سے اگر سٹول کے ساتھ بلڈ آتا ہو، خون آتا ہو، تو اس بیماری کو نظر انداز کرنا، اگنور کرنا بالکل ہی غلط ہے۔ ایسے مریض کو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ پخانے کے راستے سے خون آنے کی بنیادی وجہ، کامن وجہ ایک بواسیر، پائلز بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی اور بھی علامات، کسی اور بیماری کی علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ پیشاب اینل کینال، جسے پیشاب کے نالی کہتے ہیں، اینل کینال یا ریکٹم، اس کا کینسر بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے بھی پیشاب میں بلڈ آ سکتا ہے، اس کو نظر انداز آپ نہیں کر سکتے۔ یہاں کچھ اہم علامات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں، تقریباً 70-80% اینل کینال، ریکٹم سے خون آنے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ بواسیر، پائلز ہو سکتی ہے، لیکن جو 20% ہیں کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن علامات کو دیکھنے میں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ انسان، وہ مریض جس کی 45 یا 40 سے ابو ہے ایج، یعنی کہ 40 اور 45 سال کے درمیان ہے یا اوپر ہے، اس سے اس کو زیادہ چانسز ہیں اینل کینال ریکٹم کے کینسر کے۔ لیکن کچھ چانسز 25 یا اس سے ابو عمر کے لوگوں میں بھی کینسر کے چانسز ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ جو چانسز ہوتے ہیں 40 سے ابو عمر کے لوگوں میں ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2 یہ ہوا
کہ اگر مریض پخانہ کرتا ہے، پخانہ کرنے کے بعد بھی اس کو پخانے کی حاجت رہتی ہے تو اس کو بھی بڑی آنت کا کینسر یعنی کہ پیشاب کی نالی کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ یا تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر مریض صبح صبح اٹھتا ہے تو اٹھنے کے بعد وہ فیل کرتا ہے یا دیکھتا ہے اس کے کپڑوں کے اوپر کوئی ریشہ یا رطوبت یا کوئی بلڈ لگا ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی جو بڑی آنت ہے، لارج انٹسٹائن، اس کا بھی کینسر ہو سکتا ہے۔ اور ایک مریض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مریض کو کانسٹیپیشن ہے، قبض ہے، تو وہ مسلسل بڑھتی ہی جا رہی ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو کینسر ہو سکتا ہے۔ اور ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ مریض کا بغیر کسی وجہ کے جو ویٹ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور ساتھ میں پیشاب کی نالی کا جو راستہ ہے اس کی بھی کچھ وجوہات، علامات سامنے آ رہی ہیں، تو اس کو بھی بڑی آنت کا کینسر ہو سکتا ہے۔ برائے مہربانی ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنے، ان علامات کو نظر انداز نہیں کریں۔ جلد از جلد اگر یہ علامات آپ کے کسی فیملی ممبرز کے اندر یا آپ کے اندر کسی کے اندر ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کر لیجئے تاکہ آپ کسی بڑی مصیبت سے بچ سکیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ تھینک یو۔